السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک میں میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. آج کے موضوعات جو ہیں وہ جو کرنٹ افیئرس چل رہے ہیں آج کل، جو ہاٹسٹ ٹاپک ہیں، ایک تو اکانومی ہے جس میں آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے، سٹاف لیول ایگریمنٹ کے سارے خد و خال طے ہو گئے ہیں، اور بلکہ طے ہو گیا ہے، یہ معاہدہ ہو گیا جس کے نتیجے میں ہمیں آخری قسط 1.1 ارب ڈالر کی مل جائے گی اگلے ماہ، اور سبجیکٹ ٹو دا اپروول بائی دا بورڈ. لیکن ایک روایت ہے کہ جب سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو بورڈ کی بھی، ایگزیکٹو بورڈ کی بھی اپروول آ ہی جاتی ہے. اس میں معیشت چونکہ بہت بڑا چیلنج ہے، پاکستان کے ریسورسز ہم نے ٹیپ کرنے ہیں، جو ان ٹیپڈ ریسورسز ہیں وہ بھی ہم آج بات کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں جو ہمیں گہنا رہے ہیں ہماری ساری ترقی کو، یعنی ایک طرف ہم ترقی کی طرف گامزن ہوتے ہیں، 4 قدم آگے بڑھتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں سے کوئی ہماری سیکیورٹی فورسز پر، ہماری تنصیبات پر کوئی خودکش دھماکہ ہو جاتا ہے یا کہیں سے فائرنگ ہو جاتی ہے، اور جس کے ڈانڈے جا کے افغانستان میں ملتے ہیں. ایک دور تھا کہ ہم افغانستان کے بارے میں یہ ایک تصور رکھتے تھے کہ وہ ہمارے بھائی بند ہیں اور ہمارا ایک بازو بنیں گے اس خطے میں، لیکن ایسا نہیں ہوا. بلکہ وہاں پہ ہمیں یہی دکھائی دیا کہ عملاً جو چیزیں سامنے آئیں کہ یہاں پہ لوگ معصوم نہتے مسلمان بھائیوں پہ، پاکستانیوں پہ، بچوں پہ، جنازوں پہ بم دھماکے کرنے والے جو تھے، وہ سارا ان کو وہ وہیں پہ پرورش پا رہے ہیں افغانستان میں، وہیں ان کی پناہ گاہیں ہیں. لیکن اب پاکستان نے تمام تر صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھی اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہمارے پاس رہا تھا، اس لیے پاکستان نے اسٹرائک کی، اور وہ اسٹرائک ہماری جسٹیفائڈ تھی. لیکن آگے سے پھر ایک رد عمل آیا، گو کہ یہ رد عمل بالکل بلا جواز ہے کہ آپ بجائے اپنی غلطیاں اور اپنی جارحیت تسلیم کریں، یا جو آپ ان لوگوں کو پروان چڑھا رہے ہیں تو یہاں پہ جو خون خرابہ کر رہے ہیں بلا وجہ، اور وہ اس کی بجائے آپ نے پھر ہمیں دھمکی آمیز پھر اس طرح کے بیانات بھی وہاں سے آئے افغانستان سے. آج ان ساری باتوں کا احاطہ کرنے کے لیے آج ہم نے مدعو کیا اسٹوڈیو میں جناب کرنل سیف قریشی، ریٹائرڈ، آپ سینئر تجزیہ کار ہیں. جناب کرنل صاحب آپ کا شکریہ بہت. السلام علیکم. اچھا کرنل صاحب، ہم معاشی پیکج پہ بھی بات کریں گے، اور لیکن ابھی یہ جو سیکیورٹی سچویشن بنی ہے، یہ شکر ہے کہ اب بہت سے لوگوں میں، ماسوائے کچھ پی ٹی آئی والے لورز میں ابھی شاید وہ احساس نہیں آ رہا، لیکن تھوڑا تھوڑا وہ بھی اب محسوس کر رہے ہیں، منہ سے تو نہیں مان رہے لیکن دل سے شاید مان گئے ہوں، کہ یہ جو لوگ جنہیں عمران خان کہتے تھے ہمارے اپنے لوگ ہیں، اور ان کو واپس لایا گیا، 200 لوگوں کو جیل سے رہائی دلوائی گئی جو خوفناک قسم کے دہشت گرد تھے، صدارتی پارڈن دلوا کے، تو اب لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی گڈ طالبان بیڈ طالبان نہیں ہے، سب کے سب وہ ہیں جو اینٹی پاکستان ہیں، اینٹی اسلام ہیں، اینٹی انسانیت ہیں. تو اس پہ جناب اب یہ جو واقعہ ہوا، میر علی کا شہادتیں ہوئیں، کرنل کاشف کی شہادت ہوئی، کیپٹن احمد بدر کی شہادت ہوئی، وہ اکیلے اکلوتے بیٹے تھے اپنے باپ کے، اور لیکن بہادری سے مقابلہ کیا ہماری مسلح افواج نے. تو اس پہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو روشنی ڈالیں، پھر ہم آگے بڑھیں گے جناب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب بھائی، پاکستان کے ساتھ افغانستان کا رویہ، جی، اور افغانستان سے پہلے دن سے لے کے آج تک جو واقعات کی کڑیاں مل کے ان تک پہنچتی رہی ہیں، میرا یہ خیال تھا کہ شاید جب یہ طالبان کی حکومت آئی تو یہ دینی لوگ ہیں، مدرسوں سے، ہمارے مدرسوں سے پڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے میں سے ہی ہیں، ہم میں سے ہیں، ٹھیک ہے، ہم میں سے ہیں. ہم نے تو کبھی فرق محسوس نہیں کیا کہ میں پاکستانی ہوں، کوئی پختون ہے یا کوئی بلوچ ہے یا پنجابی ہے یا کوئی افغان ہے. ہم تو سب یہ سوچتے رہے ہیں کہ ہم سارے اسی دھرتی کے رہنے والے ہیں، اسی کے بیٹے ہیں، اور یہ ہماری اجتماعی سوچ تھی، ٹھیک ہے، اور ہم ان کے لیے ہر قسم کی قربانی دیتے رہے. ہم نہ صرف قربانی مالی طور پہ بلکہ ہر طریقے سے کوئی جگہ ہم نے کبھی نہیں چھوڑی کہ جب ہم نے کوئی سستی کی ہو. ٹھیک ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں ان کے لیے عزت، احترام اور پیار بھی بڑھا تھا. بہت لوگ جب نماز پڑھتے دیکھتے تھے، جب بلکہ ہماری زیادہ تر مسجدوں میں اگر آپ غور کریں تو امام اور مؤذن دونوں ہی
پختون ہاں جی ہماری اکثر مساجد ہماری میں اکثر، بلکہ ہماری سیکیورٹی کے معاملات میں، ہماری ٹرانسپورٹ کے معاملات میں، ہماری لاجسٹک کے معاملات میں، ہماری جس جگہ بھی ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں وفادار لوگوں کی ضرورت ہے تو ہم پریفر کیا کرتے تھے کہ کوئی ہمیں پٹھان مل جائے یا کوئی. ہم نے کبھی تفریق کی نہیں، ہم نے تفریق کبھی نہیں کی کبھی نہیں. ہمارے کالج میں، ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے اداروں میں، ہماری فوج میں، جی تمام افواج میں، یعنی بری فضائی بحری تینوں میں ملا اور ہر سینسٹیو جگہ پہ کبھی کبھی ذرا سا فرق محسوس نہیں ہوا. ٹھیک ہے. کبھی کسی کی وفاداری پہ، حب الوطنی پہ یا دینداری پہ کوئی لفظ نہیں تھا. اور مجھے یہ بڑا دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت کی جو حکمران پارٹی ہے افغانستان میں، ان کو یہ ہمارا دکھ سمجھنا چاہیے، ان کو شہداء کی فیملیز کا دکھ سمجھنا چاہیے. اور یہ جو ٹیررزم، دہشت گردی کرنا بڑا آسان ہے، جنگ لڑنا اتنا آسان نہیں ہے. آپ اس قسم کے واردات اپنے ٹائم پہ، اپنی جگہ کی پسند کی جگہ پہ اور پوری سال کی پلاننگ کے بعد آپ لانچ کر سکتے ہیں. دنیا کے کسی کونے میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بھی دنیا کا ملک شب خون مارنا تو اتنا، شب خون مارنا، ہاتھ میں بیٹھ کے کوئی وار کرنا، شب خون مارنا کوئی بہادری نہیں ہے اور یہ کوئی جانثاری نہیں ہے. اور یہ نہ یہ اسلام کی خدمت، نہ یہ اسلام کی خدمت ہے، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ماں سوائے غیر ملکی ایجنٹوں کے، ماں سوائے کرائے کے قاتلوں کے، ماں سوائے ان لوگوں کے کہ جن کا مذہب سے، اسلام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، جو مسلمان کو مسلمان مارنے کے لیے تیار کرے یا اس کو لانچ کرے یا اس سے کیجولٹیز کرائے، اس سے شہید کرائے، اس کا منہ کالا ہوگا. وہ کوئی آخرت میں جا کے اپنا حساب کتاب کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا. نہ وہ تو نہ اس کو بھیجنے والے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کس قسم کی دہشت گردی ہو رہی ہے. ہمیں اس دہشت گردی کا احساس بڑے سالوں سے ہے، ہم تو کئی دہائیوں سے بھگت رہے ہیں. جی جی. افغان بھائیوں، آپ نے نہیں بھگتی، آپ سود بند رہے ہیں نیچے سے لے کے آپ کو تو پاکستان اپنے پروں کے نیچے، آپ کے اپنے پروں کے نیچے رکھا ہے، پالا ہے، آپ کا بوجھ اپنے بیٹے کی طرح، اپنے بیٹیوں کی طرح. آپ کا بوجھ ہم اٹھاتے رہے. ہم جتا نہیں رہے. ہم ان بھائیوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس محبت کو یاد رکھیں. ہمارا خون بہتا رہا ہے. یار آج آپ نے بہانا ہے، شرم کی بات ہے. اور اگر اتنے بہادر ہیں، اپنے گریبان میں منہ ڈال، اگر اتنے بہادر ہیں تو فلسطین میں جائیں، کشمیر میں جائیں، اپنے ہی بھائی بندوں کو مساجد میں جا کے جنازوں پہ بم چلا دیتے ہیں. آپ بہادری کے علاوہ اگر آپ اتنے ہی مسلمان ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، آپ کو فلسطین تو یاد نہیں آتا. اور ایک بیان تک نہیں آیا. آپ کو اسرائیل کے اوپر خودکش کرنا تو یاد نہیں آیا. کتنے خودکش آپ نے اسرائیل کے اندر کی ہے؟ کیا مدد کی ہے آپ نے فلسطین کے ان بچوں کی اور ان خواتین کی اور ان شہیدوں کی اور ہسپتال کے اوپر بم مارنے پر کیا کی ہے؟ اور کشمیر میں کیا؟ کشمیر میں آپ کی کیا؟ کشمیر میں جتنی ذلتیں ہمارے کشمیری انڈیا کیا ان کے ساتھ کر رہا ہے؟ اور آپ انڈیا کی انگلیوں پہ اور غیر ملکیوں کی انگلیوں پہ اور ڈالروں کے ڈبے لے کے ہم پہ چڑھائی کرنے کی سوچتے ہیں. نہ یہ آپ شغل نہ کریں. آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. ہم اتنے گئے گزرے نہیں کہ آپ اگر ہمیں چیلنج کریں اور آپ کے للو پنجو بھی ٹی وی پہ آ کے بکواس کریں اور چیلنج کریں اور دھمکیاں دیں تو آپ کا خیال. اور اب ہمارا وہ موازنہ امریکہ سے کرنے لگ پڑے ہیں کہ جی ہم نے امریکہ کو شکست دے دی، یعنی اب ہمیں بھی دینے لگے. ہمارا امریکہ سے کیا تعلق واسطہ ہے؟ ہم تو امریکہ کا بوجھ ابھی تک اپنے گلے میں اٹھائے، رگڑا کھا کے اپنی اکانومی ختم کرا کے بیٹھے ہوئے ہیں. امریکہ نے تو ہمارے $200 بلین سے زیادہ کا نقصان کیا ہوا ہے. تو ہم تو اپنے F-16 کے رقم دے کے F-16 نہیں لے سکے ہوئے. ہمارے اوپر تو امریکہ بہادر نے ہمیں جب اس کو ضرورت پیش آئی ہے تو ہم نے ان کا ساتھ دیا ضرور، تھوڑا یا بہت، مگر ہم نے کبھی آپ سے دغا نہیں کیا. مسلمانوں سے، افغانستان سے ہم نے یا ایران سے ہم نے کبھی دغا نہیں کیا. ہم نے وفاداری نبھائی، بھائی بندی نبھائی، مسلمانیت پوری کی.
تو آپ سے بھی یہی اپیل کریں گے کہ آپ بھی خدا کا خوف کریں اور باز آ جائیں. اگر آپ باز نہیں آئے تو پھر ہمیں رستہ آتا ہے. پھر اگر آپ کا بندہ خودکش کر سکتا ہے تو خودکش تو سارے جگہ اویلیبل ہے. خودکش تو کون سا ملک ہے جو بچوں کو لے کے تیار کر کے تو خودکش حملہ نہیں کرا سکتا؟ صرف آپ ہی نے نہیں کام سیکھا ہوا، سب نے سیکھا ہوا ہے. خودکش ادھر پھر افغانستان میں بھی اگر ہونے شروع ہوئے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اگر کسی اور جگہ بھی ہوئے تو یہ نہ کریں، یہ کرنا مناسب نہیں ہے. ہمیں بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے، ہمیں اپنے ہمسایوں کی طرح رہنا چاہیے، اور ایک دوسرے کی سیکیورٹی کا، حفاظت کا اور ہر چیز کا دھیان رکھنا چاہیے. اچھا کرنل صاحب، یہ جو اس وقت سچویشن بنی ہے، جس طرح وہاں سے دھمکیاں آ رہی ہیں، اب سنا ہے کسی جگہ پہ بارڈر پوسٹ پہ تھوڑی بہت وہاں سے فائرنگ بھی ہوئی ہے ایک رد عمل کے طور پہ. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جی ہم نے اگر کوئی سٹرائک کی ہے تو مجبور ہو کے ان سینکچوریز پہ، ان پناہ گاؤں پہ کی ہے جہاں سے یہ آپریشنز اینٹی پاکستان ہو رہے ہیں ادھر آگے ہماری فورسز پہ، ہمارے جوانوں پہ. تو بجائے کہ یہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور ایک بہتری کا ایک عمل فائر فائٹنگ کا، آگ بجھانے کا ہو، اب اس وقت پاکستان مزید اب کیا کرے؟ یعنی کہ ایک تو ہم نے سٹرائک کر لی، اب آگے ہم کوئی اس طرح کی کوشش کریں بیچ میں کوئی سالس پڑے، یا ہم براہ راست کو اپنے سفیر بھیجیں وہاں یا کوئی ٹیم بھیجیں؟ میں عرض کروں گا کہ کیونکہ یہ ناقابل اصلاح ہو گئے ہیں یہ جی لوگ. میں ایک چیز عرض کروں. میں ابھی بھی کہوں گا یہ ناقابل اصلاح نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، اصلاح کا پہلو موجود ہے. یہ غیر ملکی منصوبہ ہے، وہ استعمال کر رہے ہیں اور یہ استعمال ہو رہے ہیں. یہ افسوس ہے کہ استعمال کیوں ہو رہے ہیں؟ استعمال ہو رہے ہیں، اور ان کو فوری طور کے اوپر خود سوچنا چاہیے. کچھ موومنٹ پیچھے نظر آئی تھی جب مولانا فضل الرحمان گئے، ان کی طرف سے بھی 2 ڈیلیگیشن آئے، تو ہم نے بڑا اللہ کا شکر ادا کیا کہ چیزیں بہتر ہونی شروع ہو گئی ہیں. جمود ٹوٹ گیا. ہم چاہتے ہیں آپ سے بہتر تعلقات. افغان بھائیوں، ہم چاہتے ہیں، ہم آپ سے کوئی آپ کے دشمن نہیں ہے. پاکستان افغانستان کا دشمن نہیں ہے. پاکستان افغانستان کا بھائی ہے، مگر بھائی تب ہی ہے جب آپ کی طرف سے دہشت گردی بند ہو جائے گی. اس کو فوری بند کر دیں. آپ کو چاہیے تھا کہ جس جگہ سے دہشت گردی ہو رہی تھی، نہ صرف ہم جا کے ادھر حساب برابر کرتے، آپ کی طرف سے حساب برابر ادھر سے بھی ہوتا. افغانستان فوج کو ادھر حملہ کر کے ان کو فارغ کرنا چاہیے تھا جس جگہ سے دہشت گردی کا ہوا ہے. آپ کو دکھ ہونا چاہیے تھا کہ اگر ادھر کوئی لوگ شہید ہوئے ہیں تو وہ شہید تو آپ کے بھی شہید ہیں. تو اس دہشت گردی کو، اس غیر ملکی سازش کو آپ کو ختم کرنا چاہیے تھا. اور ابھی بھی ہم امید کرتے ہیں، بجائے آپ کے کہ آپ کی فوج ہمارے بارڈر کے اوپر ٹھاٹھو کرے، یہ کرنے کی بجائے آپ اپنے اندر کے حالات واقعات کی طرف ٹھاٹھو کریں، یعنی اپنے گریبان میں جھانکیں اور ادھر بہتر کریں. یہی مستحکم اور زیادہ دیر پا سلوشن ہے، اور ادھر ہی آنا ہے. اور یہ آپ کے بھی بھلے میں، آپ کے بھی بھلے میں، ہمارے بھلے میں بھی ہے، آپ کے بھلے میں بھی ہے. آپ بھی دنیا کے امن کے، آپ بھی دنیا میں کھڑے ہونے کے قابل تب ہی ہوں گے جب ہم آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا لگائیں گے. اچھا کرنل صاحب، یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں ان بچوں نے، نوجوانوں نے، کرنل کاشف ہوئے، انہوں نے جام شہادت نوش کیا، وطن کے لیے قربان ہوئے. اس طرح ماضی میں چلے جائیں، ہمارے ایک جنرل تھے، وہ ہیلی کاپٹر میں ان کا حادثہ ہوا. پھر اس طرح کے جب بھی کوئی واقعات ہوتے ہیں کہ ایک ایسی ہمارے ہاں پارٹی یا جماعت یا ان کے کوئی اشاق جو عاشقان ہیں، وہ ایک باقاعدہ مہم چلاتے ہیں بڑی غلیظ قسم کی، جس میں ریاست کی تذلیل کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. جنازے کو کندھا دیا ہوا آرمی چیف نے، زرداری صاحب نے، پریزیڈنٹ نے، تو اس کے اوپر گالی گلوچ والے اس طرح کے آ گئے، آپ کے وی لاگز وائرل ہونی شروع ہو گئی. پھر وہ جب جنرل صاحب کی شہادت ہوئی تھی ہیلی کاپٹر میں، تو اس وقت بھی بہت تمسخر اڑایا گیا اور یہ کہا گیا جی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لہٰذا ان کے ساتھ ہی اللہ نے کر دیا. اب یہ چیزیں جو ہیں، یہ تو میرا خیال ہے دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا سیولائزڈ ملک ہو، تہذیب یافتہ، جہاں پہ یہ کام ہوتا ہو. سیف صاحب، دنیا کا نفرت اس حد تک کہیں بھی نہیں ہوتی. سیف صاحب، دنیا کا کوئی ملک بھی اپنی نیشنل سیکیورٹی پہ جی اس قسم کی مہم سازی برداشت نہیں کرتا، اور غلیظ قسم کی. کوئی ملک بھی اپنی افواج پہ یا اپنی اعلیٰ عدلیہ کے اوپر ذرا سا بھی ٹالرنس نہیں دکھاتا جی، اور نہ ہمیں دکھانی چاہیے. میری
وارننگ ہوگی ایسے کس قسم کے تمام لوگوں کو جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یہ مہم چلا رہے ہیں. اور یہ بھی غیر ملکی ایفرٹ ہے, یہ بھی کوئی اندر سے نہیں, اس کے بیسس بھی سارے باہر بیٹھے ہیں. صاحب ہم یہیں سے دوبارہ سلسلہ شروع کریں گے, ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں. تو ناظرین جا رہے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر. بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل سیف قریشی ریٹائرڈ, اور ہم بات کر رہے تھے سیکورٹی سچویشن پہ. اب ہم بات کریں گے معیشت پہ, اور معیشت کے حوالے سے ہماری انٹیپڈ ریسورسز جو ہیں ان پہ جو کام کرنا ضروری ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں, وہ ہم کرنل صاحب سے پوچھیں گے. اور اس کے علاوہ ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ, ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ہمارے آرمی چیف جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے سعودی عرب میں جا کے, وہاں پہ جو ہیں محمد بن سلمان کراؤن پرنس جو ہیں ان کے ساتھ, اور بڑے اچھے اس میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے اور بڑی سگنیفیکنٹ ہے, بڑی گراؤنڈ بریکنگ ہے, کیونکہ آنے والے دنوں میں جو ہماری کوآپریشن ہے ملٹی فیسٹڈ, اس حوالے سے یہ ایک ملاقات ہے. اور اس کو اس لیے بھی اہمیت دی جا رہی ہے کہ پاکستان کا ایک اسٹیبلشڈ ریاستی مستحکم ادارہ جس کو سلامتی کی ضامن سمجھا جاتا ہے, اس کے چیف سعودی عرب گئے ہیں. اور اب اس کے بعد ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی بھی ملاقات ہے, وہاں بھی وہ جائیں گے, اور محمد بن سلمان جو ہیں وہ بھی یہاں تشریف لائیں گے. جی کرنل صاحب, یہ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن تھی کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ایک ایگریمنٹ وغیرہ ہوا ہے, تو وہ میں سعودی عرب کے ساتھ کل پڑھ رہا تھا کہ کوئی 5000 ایکڑ جگہ کے اوپر کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے, اور اس کے اوپر سعودیز اپنا لیٹسٹ چارہ فوڈر, اچھا, جس کو ہم لوگ ٹیکنیکل زبان میں الفا کے نام سے وہ چارے کو سمجھتے ہیں, کہ اس کے چارے کو تیار کرنے, اگانے کا اور ان کو دینے کا. کیونکہ تو فصلیں بھی شاید 2-3 ہوتی ہیں سال میں, جی شاید 2 تو ہوتی ہیں میرے خیال. جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا ایک پوائنٹ کہ ان کا اس سے پہلے یہ امریکہ میں ایریزونا اسٹیٹ سے ہوا, اسٹیٹ ہے, ٹھیک ہے, اس سے ہوا, اور وہ چند سال چلنے کے بعد اکتوبر 2023 میں وہ ختم ہو گیا معاہدہ, اس کو ادھر کے گورنر نے کینسل کر دیا. اچھا, میری گزارش یہ ہوگی کہ ہمارے لوگ جو ایگریمنٹ باہر سے یا انویسٹمنٹ باہر سے آنا چاہتی ہے اس کو بہت تحقیق کے بعد اور پروفیشنل اسٹڈی کے بعد اڈاپٹ کیا کریں. یہ ہمارا قومی فرض ہے. ٹھیک ہے, ہر وہ آدمی جو کہ اس معاملے میں ملوث ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ قومی اثاثے ہیں, نیشنل انٹرسٹ از سپریم, اس کے بعد کوئی اور چیز. بالکل صحیح ہے. ہمیں ضرور سعودی عرب کا دھیان رکھنا چاہیے, ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں ان کے, اور وہ ہم مشکل وقت میں ہمارے کام آئے. مگر جب کاروبار کرتے ہیں یا کاروباری ایگریمنٹ ہے تو وہ کاروباری ٹرمز کو بالکل تکڑی میں تول کے پورا لینا چاہیے. یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ جب آپ کاروباری ڈیل کریں تو پھر آپ پاکستان کے مفاد کے مطابق سودا کر لیں یا کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کسی طور. یہ جو آپ نے چارے کے لیے 5000 ایکڑ دیے ہیں, اس کو ریکنسیڈر کریں, پہلے 500 ایکڑ دے کے دیکھ لیں. جو ابھی یعنی ایک طرح پائلٹ پروجیکٹ بنائیں, اس کے نتائج دیکھیں, اسٹڈی کریں, اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کی اپنی جو 4 فصلیں سال میں ہوتی ہیں وہ کیا دیتی ہیں. فی الحال 1 ایکڑ 1 ملین کے لگ بھگ زمیندار کو دیتا ہے, 4 فصلیں ہوتی ہیں, اور اس 4 فصلوں میں ہر فصل آپ کو 2.5 سے 3 سے 5 لاکھ روپے تک دے کے جاتی ہے. تو تھوڑا سا غور کر لیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ آپ نے یہ حساب لگایا ہے کہ یہ چارہ پانی کتنا لیتا ہے. امریکہ نے نکالا کیوں ہے؟ امریکن واٹر ریسورسز انڈر گراؤنڈ اتنے ڈرائی ہو گئے کہ ان کو ادھر اپنی فوڈ سیکیورٹی کی مصیبت, اور ایریزونا ہے گرم علاقہ, انہوں نے مجبور ہو کے ان کو خدا حافظ کہا ہے ادھر سے. تو جب آپ اس چیز کو اڈاپٹ کرنے لگے ہیں, کس ایریے میں اڈاپٹ آپ کریں گے, کس طریقے سے آپ کریں گے, آپ کا پانی کدھر سے آئے گا, آپ کے ایگزسٹنگ نہری سسٹم کے اوپر بوجھ کتنا ہوگا, آیا آپ کی باقی تمام فصلیں, آپ کی فرٹائل لینڈ جو ہیں جدھر سے ہمیں فوڈ اور ہمارے اتنے
24 کروڑ عوام کو کھانا مل رہا ہے، اس پہ اثر کیا ہوگا، مہنگائی کتنی ہوگی، یہ ساری کی ساری چیزیں برائے مہربانی ان کو پھر تحقیق کر لیں، پھر کنسیڈر کر لیں، دوبارہ اس فیزیبلٹی کو دیکھ لیں، اس کے بعد فیصلہ کریں کہ آپ نے کس طریقے سے چلنا اور کیا کرنا۔ صحیح بات، لیکن یہ جو آپ نے کہا نا کہ پائلٹ پروجیکٹ بنا لیا جائے، میرا خیال یہ سب سے بہترین مشورہ ہے اس میں کہ دیکھیں آپ نہ بھی نہ کریں، آپ نہ بھی نہ اور کریں، ایک کام کا آغاز کر کے دیکھ لیں، آغاز کر کے اور دیکھ میرا لیں۔ خیال ہے اگر آپ میں کنونسنگ پاور ہے تو سعودی عرب بڑا ویلکم کرے گا بالکل اس جب پرپوزل سعودیز کو۔ کو ہمیں مدد کرنے آ رہے ہیں، ہاں، ہمارے نقصان پہنچانے تو نہیں آ رہے، تو پھر مدد کریں، تو پھر مدد تو ہم ان سے اس بات طریقے سے کی کریں جا سکتی ہے، بات کی جا سکتی ہے، اس کے اچھے نتائج ہو سکتے ہیں۔ یہ چیز میں بار بار آپ کو عرض کروں گا، اپنے تمام قدرتی وسائل تمام دنیا کے ملک خود اپنے ہاتھوں سے ان کو ایکسپلور کرتے ہیں، ان کو ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں، پھر غیر ملکی لوگوں کو اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ان کی مدد مانگتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے قدرتی وسائل کیا ہیں، کتنے ہیں، اس کی تفصیل کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اور آپ جا کے آنکھیں بند کر کے ان کو بانٹنا شروع کر دیں جیسے ہم نے ریکارڈنگ بانٹ دی ہے۔ یہ نہ کریں، یہ آپ کے پاس آدھی ریکارڈنگ آپ دے چکے ہیں، صرف آپ کا معاملہ ہول نمبر 3 کا تھا تو آپ نے دے دیا 643 اسکوائر کلومیٹر، تو ابھی جو 50% آپ کا حصہ بچ گیا ہے، یہ جس دن 49 ہوگا تو آپ کی چھٹی ہو جائے گی ریکارڈنگ سے۔ نہیں تو یہ جو نہ صرف یہ ریکارڈنگ سے ایگریمنٹ کی چھٹی خلاف ورزی ہوگی، کی میں ہے، ایک اور وارننگ دے دوں، ہاں جی، نہ صرف آپ کی قدرتی وسائل سے چھٹی ہوگی بلکہ آپ کی اکانومی اس کے بعد نہیں ٹھیک ہو سکے گی اور آپ کی ملک کے اندر دہشت گردی زیادہ پھیل جائے گی۔ ہاں یہ چونکہ اچھا کرن صاحب، اب اکانومی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اکنامک ریکوری ایک اتنا بڑا دیو ہیکل کام ہے کہ میرا خیال ہے کہ ایک حکومت، ایک پارٹی مل کے بھی، بلکہ کہتے ہیں چارٹر آف اکانومی، میرا خیال ساری پارٹیاں بھی مل کے اتنی آسانی سے نہیں نکال سکتی جب تک ان کے پاس وہ ویژن نہ ہو، وہ ایکسپرٹیز نہ ہو۔ پھر یہ بین الاقوامی طور پہ گڈ ول بھی ایک بنانا ایک کام ہے جی بالکل، وہ، کیونکہ اب اس وقت ہم جب انحصار کر رہے ہیں جی بیرونی سرمایہ کاری پہ، تو لیکن وہی بات آ گئی کہ اگر آپ اپنے ایسیٹس کا کمپرومائز کرتے جائیں تو وہ اس صورت میں تو آپ ارن کم کریں گے، لوز زیادہ کریں گے۔ تو اب ہمیں اسٹریٹجی جو اختیار کر رہی ہے موجودہ حکومت کہ اس میں ایک تو آئی ایم ایف کے پاس ہم گئے ہیں، اور اب سعودی عرب میں بھی اب آرمی چیف جیسے گئے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گراؤنڈ بریکنگ ہے، آگے جا کے کوئی ملٹی ڈائمینشنل کوئی ہماری کوآپریشن جو آگے ایکسپیکٹڈ ہے جی اس حوالے سے۔ میں عرض کروں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو آرمی چیف اور ان کی ٹیم جتنی محنت اور جتنی دیانتداری سے اور جتنی حب الوطنی سے کام کر رہی ہے، جی جی، اس کو جتنی بھی تعریف کی جائے کام ہے، اور جتنی پرائم منسٹر شہباز شریف اور ان کے بھائی نواز شریف جتنی حب الوطنی سے، محنت سے اور دیانتداری سے وہ اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی قابل تعریف۔ شہباز شریف تو سوتے بھی نہیں ہے میرا خیال۔ ہاں، تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے بہتر ٹیم پاکستان کو ملنا مشکل ہے۔ جب اتنی اچھی ٹیمیں آپ کی دونوں سائیڈوں سے ہو گئی ہیں اور دونوں آن بورڈ ہیں، تو میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ اچھے کاروباری فیصلے کریں۔ آپ جلد بازی میں، اکانومی کے پریشر میں، آئی ایم ایف کے رگڑے میں، یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے یا کسی دوستی کی وجہ سے قطعی طور پہ ملکی معاملات کے اوپر کوئی بھی فیصلہ بغیر ڈیو ڈیلیجنس کے نہ کریں۔ اور آپ کے جو تھنک ٹینک ہیں، مجھے تو تھنک ٹینک نظر نہیں آتے، سوری ٹو سے دس تھنگ۔ آپ بے شک اس چیز کو اچھا محسوس کریں یا برا محسوس کریں، مجھے کہنے دیجئے، ریکارڈ کے اوپر آ جانے دیجئے، مجھے تھنک ٹینک کے سے ہوتے ہوئے فیصلے نظر نہیں آتے۔ جو تھنک ٹینک نیشنل لیول پہ ہیں، کائنڈلی ان کو ایکٹیویٹ کریں اور ان سے پورا فائدہ اٹھائیں اور ہر ایک چیز کی تحقیق کرنے کے بعد زبان پہ لائیں۔ اگر میں ایک ٹی وی پروگرام کے لیے 3 دن کی تحقیق کر کے اور دنیا جہان کی سارا ڈیٹا ایریزونا کے گورنر تک کے فیصلے کو اسٹڈی کر کے آ سکتا ہوں، تو یہ چیز آپ کے ایگریمنٹ سے پہلے آیا آپ کے سٹاف نے آپ کو بتایا اور آپ نے اس کو دیکھا اور وے کیا، تو پھر آپ نے ایگریمنٹ کیا، یا آپ کے سٹاف نے نہیں بتایا؟ اگر آپ کے سٹاف نے نہیں بتایا تو بہت سارے بندے سیک کر دیں۔ ہاں لیکن یہ کرن صاحب، یہ رجحان کم نہیں ہو گیا چیزوں کو اسٹڈی کرنے کا ہے ہی نہیں جی، اور ڈسکس کرنے کا پورا تھورلی؟
اور دیانتداری سے ان کو چیزوں کو ایسرٹین کرنا، حقائق کو. صاحب بھائی مجھے کہنے دیجئے، افسوس در افسوس کہ شہین نہ بنا تو، افسوس در افسوس کہ شہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارے، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارے. آنکھ کھول، دیکھ پاکستان میں اللہ نے کیا کیا قدرتی وسائل دیے ہیں. پاکستان کوئی غریب ملک نہیں ہے. ہم لوگ نہ اس کو سمجھ رہے ہیں، نہ اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں، نہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہم اپنی دوستیاں اور اپنی عزیزداریاں ہی نبھا رہے ہیں. اور اگر ملکی معاملات میں میرٹ پہ فیصلے ہونے کی بجائے، دانش سے فیصلے ہونے کی بجائے کسی اور چیزوں پہ ہونے شروع ہو جائیں گے تو ملک کی کمر کبھی بھی سیدھی نہیں ہوگی. اب یہ کرنا صاحب، جو آئی ایم ایف کا دیو جن ہمارے سامنے آ کھڑا ہے، میں یہ بھی اس پہ عرض اس پہ ذرا اس جن سے، اس لیے ہم بڑے پریشان ہیں. اس جن سے جس کے لیے ہم نے بار بار کے مشیر آپ امپورٹ کیے کئی دہائیوں سے امپورٹ کرتے آئے. ہاں جی، جب بھی فارمولا آتا ہے، معین قریشی آئے، وہ آئے آپ کے محبوب الحق سے لے کے معین قریشی آئے اور کئی آئے، اور سارے آئے تو غیر ملکی سٹیزن شپ کے ساتھ آئے، کسی اور کے سے حلف اٹھایا ہوا آئے. بلکہ یہاں سے کروڑوں روپیہ زر مبادلہ لے بھی گئے. تو وہ آئے اور آ کے ہمیں بھائی کدھر دے کیا دے گے اور کدھر ہم کھڑے ہیں، کون ذمہ دار ہے. میں پھر عرض کروں گا کہ جب ہم باہر سے منگواتے ہیں تو کن شرائط پہ منگواتے ہیں، کن کے کہنے پہ وہ آتے ہیں، اور کون ان کو ادھر پلیس کرتا ہے، وہی ان کو استعمال کرتا ہے جو پلیس کرتا ہے. اور پھر یہ ابھی دیا کیا آپ نے 1.1 بلین ڈالر. جی جی. اور یار پاکستان میں تو آپ میرے حال اس سے ہر تیسرا بڑا کاروباری یہاں تک پہنچ چکا ہوا ہے. ہم کدھر کیا کر رہے ہیں؟ اور ہم نے یہ 1.1 بلین ڈالر لینے کے لیے گیس، بجلی، روٹی، پانی، ہر چیز کا ہم نے اتنے ٹیکس لگائے، یعنی زمین تنگ کر دی، غریبوں کو مار کے رکھ دیا. تو ابھی آگے ہم اور ان سے کوئی میرا خیال 8-10 بلین کی امید لگا کے بیٹھے. کیا کر رہے ہیں؟ لیکن صاحب وہ مہنگائی ہے جو آپ نے غریب کی بات کی، مہنگائی ساری تو آئی ایم ایف نے دی ہے جی. مہنگائی طلب اور رسد سے ہٹ کے ہے نا میاں صاحب. ہماری کدھر مہنگائی ہے؟ زمین اپنی ہے، بیج اپنے ہیں، کسان اپنے ہیں، ادھر کدھر ہے؟ ٹماٹر آپ وہی چیز ادھر 100 روپے کلو بکری ہوتی ہے، وہی چیز 10 روپے کلو بکنا شروع ہو جاتی ہے. مینجمنٹ، قیمتوں کی مینجمنٹ، زراعت کی مینجمنٹ، ہر چیز کی ٹوٹلی آپ کا نظام حکومت بیوروکریسی کے ہاتھ سے نکلا ہوا ہے. چیزوں کو، ہر چیز کو، گورننس کو دیکھیں، اکاؤنٹیبلٹی کو دیکھیں، انفلیشن کو دیکھیں. مہنگائی ویسے آپ کی جان نہیں چھوڑے گی. اور ہر وقت ملک سے باہر نہ دیکھیں. انویسٹمنٹ جو آئے گا وہ سارا کچھ ہی لے جائے گا. جس نے پیسے دینے ہیں نا وہ لپیٹ کے بھی لے جائے گا. صحیح بات. خود پیسے ادھر، خود پیسے. کون سی ایسی آپ کی ایگریکلچر پروڈکٹ ہے جو ویلیو ایڈیشن نہیں ہو سکتی؟ کون سی ایسی؟ اگر کماد سے شوگر بن سکتی ہے تو ہر چیز سے آگے، مکئی سے بھی آگے. صرف ایک ہی رفانی کی فیکٹری نہیں لگنی تھی. ایکسپرٹ ملے، وہ کہتا ہے جی کنو کی پروڈکشن آپ کی دنیا میں سب سے زیادہ ہے. جی میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کی مکئی سے 10 انگریڈینٹس ملتے ہیں، جن میں سے نہ صرف کارن آئل ملتا ہے، باقی فارماسیوٹیکل میں بھی جاتی ہیں، سٹارچ بھی ملتی ہے. آپ کے کھیوڑے کی کان سے نمک وغیرہ، صرف راہ نمک کی گاڑیاں بھر کے انڈیا کو ایکسپورٹ کرنا کوئی بہادری نہیں ہے. اس سے بہت سارے کیمیکل ملتے ہیں. اور یہ بھی میری بات یاد رکھیں، جہاں سالٹ ہے وہاں آئل اور گیس بھی ہے. یہ بات ریکارڈ پہ رکھ لیں. جہاں سالٹ ہے، اور آپ کا کھیوڑے پہ نہیں ختم ہو جاتا، یہ جاتا ہے میاں والی خوشاب تک. یہ بہت بڑی رینج ہے آپ کے ملک میں. آپ دنیا کا بہت بڑے ملک ہیں جن میں یہ سالٹ کی مائنز ہیں. آپ کے سالٹ کے رینجز کون ہے جی اس کے اوپر؟ کدھر؟ میں تو وہاں سے گزرتا تھا تو یہ جو اس ایریا میں ایک جگہ پہ وہ شعلہ بھی جل رہا ہوتا تھا، کیونکہ وہاں پہ آئل اینڈ گیس کی ایکسپلوریشن ہو رہی ہے. جہاں سالٹ ہے نیچے آئل اینڈ گیس ہے. تو مجھے آج یہ بھی کہہ لینے دیجئے، آپ کی سمندر کے اندر بھی سالٹ کی لائن یہ بھی کہنے دیجئے، رن آف کچھ سے لے کے آگے آپ کے سمندر تک
اتنا آئل اینڈ گیس ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی جو ہماری اگر آپ نہیں نکالیں گے، یہ میں کہہ دوں، آپ نہیں نکالیں گے تو آپ کے ہمسائے اور دوسرے تو نکالنے سے باز نہیں آئیں گے. اگر آپ کے انڈیا کے بارڈر کے ساتھ ہی آپ کے 50 کنویں 2027 تک انڈیا لے گیا، 50 کنویں آپ کی باؤنڈری لائن کے ساتھ کام ہو رہے ہیں انڈیا میں، جاگ جائیں فوری طور کے اوپر دیکھیں. یعنی آپ کا مطلب ہے سیپیج ادھر چلی جائے گی. آپ نے کیکڑا چھوڑ دیا، کیکڑا کے اندر آئل اینڈ گیس. میں آج چیلنج کرتا ہوں، آپ ویسٹ میں گئے، آپ ایسٹ میں جا کے انڈیا کی جا کے دیکھیں. یہ کیکڑا کیا ہے جی؟ کیکڑا وہی ہے جی جو سمندر سے نکلنا تھا. اچھا. اور کتنے سال بڑی دنیا باجوہ صاحب سے لے کے بہت سیمپل ہمیں دکھاتے رہے. ہاں میں کسی بھی، یہ بھی دہشت گردی ہے، مجھے کہنے دیجئے، میرے عوام کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہوگی کہ آپ اس کو، اس کے نیچرل ریسورسز استعمال نہیں کر رہے، ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. آپ کشکول پکڑ کے دنیا سے مانگنے شروع کر دیتے ہیں، اور دینے والا بھی آپ کو 1 بلین دیتا ہے. آپ کی ایک مائن 3 مہینے میں 1 بلین دے سکتی، کیا مارتے ہیں. تو یہ جو آپ کو ریئر ارتھ کبھی دیکھی ہے؟ سنی ہے؟ کیا کیا آپ نے ریئر ارتھ میں ابھی تک؟ آپ نے مولبڈیم میں کیا کیا ہے؟ میں بہرحال میری زبان نہ کھلوائے. ریئر ارتھ منرلز کا جو ہمارے ہاں کہتے ہیں بڑا پوٹینشیل ہے، اس کو کیا یہ کریں گے؟ یہ اس کا کیا سیف صاحب دکھ ہے. پھر میں کچھ بولنا شروع ہو گیا تو لوگوں کو بڑی سخت تکلیف ہوگی. چلیں اچھا کل صاحب، ہم نے ملک کو بانٹ دیا ہے. ہم نے ملک کو آئل اینڈ گیس کے جتنے لائسنس دیے ہیں سب کینسل کریں. ہم نے مائنز کی جتنی لیزیں دی ہیں سب کینسل کریں. سب کچھ کینسل کر کے ایک اتھارٹی بنائیں، ایک دے دے اور اسی کو دے دے. جو میں نے ریکمینڈ کیا تھا ایس پی ڈی کو، اٹامک انرجی کو بڑا ادارہ کریں، اکٹھا کر کے نیچرل ریسورسز کو. جہاں آپ نے نیچرل ریسورسز ڈالے ہوئے ہیں پٹرولیم کے نیچے، پٹرولیم والے منسٹر کو ٹائم ہے آئل اور گیس کے شپمنٹ. کل سے ہمارا وقت ختم ہوا، تو سو کائنڈ آف یو بڑے اچھے پوائنٹ پہ اختتام ہوا. آپ بہت شکریہ تشریف آوری کا. تو ناظرین، آپ نے یہ ساری بات چیت سنی کہ یہ ہمارے ہاں ریسورسز کی تو ذرہ بھر بھی کمی نہیں ہے. ہم کشکول لے کے جگہ جگہ کیوں گھومتے پھر رہے ہیں؟ ہم دیانتداری سے اور ذہانت کے ساتھ جو ہمارا پوٹینشیل ہے اس کو کیوں نہیں ٹیپ کرتے؟ آپ آسانی سے سرنڈر کرتے جا رہے ہیں. تو وہی بات یہ نہ ہو کہ جہاں آپ کے پاس آئل کے اتنے بڑے ذخائر ہیں تو بھارت وہاں پہ اپنا ڈرل کر کے قریب ہی آپ کے ساتھ ہی پڑوس میں وہ سارا آئل وہاں سے ایکسٹریکٹ کر کے لے جائے. تو یہ وقت ہے کہ ہم نے ہوش کے ناخن لینے ہیں، ویجیلنٹ رہنا ہے اپنے ریسورسز کو دیانتداری سے، اور اس کو واقعی اس کو دیانتداری سے، نہیں تو یہ غداری کے زمرے میں آئے گا. دہشت گردی ہی ہے یہ معاشی. اب اس کو دیانتداری سے ہم نے ٹیپ کرنا اپنے ریسورسز کو، اور قوم کی فلاح کے لیے ہم نے کام کرنا ہے دن رات. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.